الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله المولانا العظيم. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لیے عبادات کا ایسا نظم ترتیب دیا ہے جن میں روحانیات اور طہارت کو بہت خاص اہمیت ہے. ان عبادات میں نماز فجر کو خاص اہمیت حاصل ہے. نماز فجر کے دو اوقات ہیں. ایک نماز فجر کا ابتدائی وقت ہے اور دوسرا نماز فجر کا آخری وقت ہے. نماز فجر کی ابتدا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے قبل اور ایک صبح ہوتی ہے جس کو صبح کاذب بھی کہا جاتا ہے. کاذب کا معنی ہے جھوٹی، جھوٹا. تو اس حساب سے صبح کاذب سے مراد یہ ہوا کہ جھوٹی صبح. صبح کاذب کو جھوٹی صبح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت آسمان کے افق میں کچھ ایسی روشنیاں پھیلتی ہیں جو پھیکے رنگ کی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ صبح ہونے کو ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور پھر سے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. اس لیے اسے صبح صادق، صبح کاذب کہا جاتا ہے. اور یہ صبح کاذب صبح صادق سے پہلے کے مرحلے کو کہتے ہیں. اس کے بعد میں افق میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلتی ہے جو ہوتے کرتے اجالا بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. یہ جو پھیکی پھیکی روشنی کی کرنیں جو نظر آتی ہے وہ صبح صادق کہلاتی ہے. صادق کہتے ہیں سچے کو. صبح صادق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب صبح
صادق ہوتی ہے تو مستقل اجالا بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. اس کو صبح صادق کہتے ہیں. یہی وہ صبح صادق ہے جہاں سے فجر کا وقت کا آغاز ہوتا ہے اور پھر طلوع فجر تک باقی رہتا ہے. جیسے ہی طلوع فجر ہوتا ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ فجر کی نماز کب ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فجر کے وقت میں یہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک فجر کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک اندھیرا حصہ ہوتا ہے اور ایک اچھا خاصا اجالے کا حصہ ہوتا ہے. چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ پر عمل کرتے ہیں، اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ یہ ہے کہ وہ روشنی میں نماز فجر ادا کرنے کے قائل ہیں. اس وجہ سے فجر کا مستحب وقت یہ ہوا کہ اس وقت فجر کی نماز ادا کی جائے، اتنے اجالے میں ادا کی جائے کہ فجر کی نماز اطمینان کے ساتھ ادا کرے، اور فجر کی 2 رکعت جو فرض نماز ہے اس میں قرات طوال مفصل پڑھنے کا حکم ہے. طوال مفصل یعنی لمبی لمبی صورتیں فجر کی نماز میں پڑھنے کا حکم ہے. تو اس اعتبار سے لمبی قرات بھی ہو اور اطمینان کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرے. اس کے بعد اگر کسی عذر کی وجہ سے فجر کی نماز دوبارہ لوٹانے کی نوبت آ جائے، دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو آدمی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر فجر کی نماز اتنی ہی مقدار میں اطمینان کے ساتھ ادا کرے، پھر وقت باقی رہے. اس وقت پر نماز پڑھنا ہم احناف کے یہاں مستحب ہے، اور ہمارے مد مقابل حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم سے یوں مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم اس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے کہ اس حال میں پڑھتے تھے کہ مرد عورتوں کو پہچان نہیں پاتے تھے. تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ پہچانا نہ جانا یہ ممکن اندھیرے میں ہوتا ہے، اگر اجالے میں پڑھتے تو نہ پہچانا جانا ممکن نہ رہتا، بلکہ واضح ہو جاتا کہ کون خاتون آ رہی ہے اور کون خاتون جا رہی ہے. اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نماز اندھیرے میں پڑھیں گے. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جو اسفار کا حکم دیا ہے اس پر وہ بھی اپنی حدیث پیش کرتے ہیں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث جو ترمذی شریف میں نقل کی گئی ہے، اس حدیث کو وہ اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسفروا بالفجر اعظم للاجر۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ فجر کی نماز کو تم روشن کر کے پڑھو، اس میں تمہیں زیادہ اجر ہے۔ اب یہ دو احادیث ہمارے سامنے آئی، ایک حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت ہے، اور دوسری حدیث حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اور حضرت ام المومنین کی جو روایت ہے وہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں وہ موجود ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ترمذی میں لائے ہیں، تو یہ حدیث بھی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، یعنی ایک طریق سے یہ حسن ہے اور دوسری طریق سے یہ صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو حدیثیں بھی سندن مضبوط ہیں اور دو احادیث بھی سندت کے اعتبار سے قوی ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ امام شافعی اس پر عمل کرتے ہیں اور امام اعظم اس پر عمل کرتے ہیں؟ امام شافعی اس کو اپنی دلیل بنائے ہیں، لیکن امام اعظم نے فرمایا کہ امام شافعی جو حدیث دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ حدیث مدرج ہے۔ مدرج ایک اصطلاح ہے، جو احادیث میں کہیں پر کوئی نقص نظر آتا ہے تو محدثین وہاں پر وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ امام شافعی کی حدیث کو ہم اس وجہ سے چھوڑ دیں گے کہ وہ حدیث مدرج ہے۔ اب میں آپ کو مدرج کا مطلب سمجھاؤں۔ مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث میں روایت کرنے والے راوی یعنی محدث اپنی طرف سے کوئی لفظ اس میں ایڈ کر دے یا کوئی ایک جملہ داخل کر دے، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو جملہ نہ نکلا ہو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جو لفظ ثابت نہ ہو، اگر وہ محدث روایت کرنے والے روایت کرتے وقت اگر اس کو اپنی جانب سے داخل کر دے تو اس کو اصطلاحاً اسماء و رجال کے ائمہ محدثین اسے مدرج کی اصطلاح دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث اگر قوی نہ ملے تو احتیاطاً عمل کرتے ہیں، اس کے اگر مقابلے میں اگر مضبوط حدیث مل جائے تو پھر اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی ہوا۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک حدیث کی مثال دیتا ہوں مدرج کی، جو صحیح مسلم شریف میں روایت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں کتاب الزہد میں ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصل الفاظ ہے، لیکن محدث نے آگے ایک جملہ بڑھا دیا۔ وہ جملہ یہ بڑھایا کہ انہوں نے
اس کی تشریح کرتے وقت یوں کہہ دیا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ کے بعد کہا کہ او عوضہ اللہ بہا قربا الیہ. اب دیکھیے یہ جملہ جو آگے بڑھایا گیا یہ محدث کی طرف سے ہے. اب اس حدیث کو محدثین نے مدرج کی اصطلاح دی، اس کو مدرج کے درجے میں رکھا. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث مروی ہے اس حدیث میں مدرج ہے کہ وہاں پر لفظ غلس، ایک لفظ ہے غلس جس کا معنی ہوتا ہے اندھیرا. یہ لفظ غلس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں عبداللہ بن جریج اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اپنی جانب سے داخل کر دیا. اب عبداللہ بن جریج کی عدالت اگر ہم دیکھیں تو عبداللہ بن جریج مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور بڑے بڑے اجلہ تابعین صحابہ سے غالباً انہوں نے حدیث پڑھی. اور یحییٰ بن معین ایک اسماء و رجال کے بڑے امام ہیں، انہوں نے ان کو یعنی یحییٰ بن معین کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قابل قدر مانتے ہیں. ایسے جلیل القدر یحییٰ بن معین علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کی توثیق کی اور انہیں ثقہ کہا. جب کسی محدث کو ثقہ کا لقب اسماء و رجال کے ائمہ دیتے ہیں تو اس امام کی عدالت مضبوط ہو جاتی ہے، اس سے ثابت ہونے والی روایت مضبوط کہلائی جاتی ہے. تو پھر عبداللہ بن جریج نے اس میں لفظ کیسے زائد کر دیا؟ تو اس کے اوپر بات یہ ہے کہ عبداللہ بن جریج بڑے پائے درجے کے محدث تھے اور فقیہ بھی تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، احادیث بیان کرتے تھے. تو سمجھانے کے دوران کبھی آپ کی زبان سے کچھ جملے یا کچھ الفاظ زائد ہو جاتے تو یہاں پر یہی ہوا کہ آپ نے حدیث میں لفظ غلس نہیں تھا لیکن آپ کی زبان سے لفظ غلس نکل گیا اور احتیاطاً اس کو وہیں پر رکھ دیا گیا. تو امام آدم کی تحقیق یہ ہے کہ امام آدم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہاں پر غلس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، وہ مدرج ہے. اس وجہ سے ہم اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسفروا بالفجر اعظم للاجر پر عمل کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ امام آدم کی جانب سے احناف نے یہ دیا ہے کہ ابراہیم نقعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق اس سے زیادہ کسی بات پر نہیں ہوا جس اس بات پر ہوا کہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ فجر کی نماز کو اسفار میں پڑھتے تھے، یعنی فجر کی نماز کو اجالے میں پڑھتے تھے. بہرکیف میری اس مختصر سی گفتگو سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم احناف جو فجر کی نماز اجالے میں پڑھتے ہیں اس کی وجہ حدیث مقدسہ پر عمل کرنا ہے، نہ کہ حدیث مقدسہ کو چھوڑنا ہے. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی حدیث کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کلام ہے اور ہمارے پاس اسفروا بالفجر اعظم للاجر کی حدیث کے لیے تائید میں دوسری صحیح احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہے اور صحابہ کا عمل بھی اس پر موجود ہے. اس کے علاوہ آخر بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں
کہ ایک ہوتی ہے فعلی حدیث اور ایک ہوتی ہے قولی حدیث۔ فعلی حدیث سے مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو دیکھا جائے اور بیان کیا جائے تو اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں، اور قولی حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا براہ راست ارشاد مقدس ہو۔ تو یہ اسفروا بالفجر کی جو حدیث ہے وہ قولی ہے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مروی حدیث ہے وہ فعلی ہے۔ تو اصول یہ ہے، فقہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حدیث آپس میں ٹکرا جائے فعلی اور قولی، تو فعلی کو پر ایمان رکھتے ہیں اور قولی کو ترجیح دے کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم فجر کی نماز اجالے میں اسفار میں پڑھتے ہیں، اور غیر مقلدین اب نام نہاد اہل حدیث جو صبح اندھیرے میں پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے دلائل کے بنیاد پر وہ بالکل سراسر غلط ہے اور غلطی پر ہے۔ امام شافعی اس وجہ سے صحیح ہے کہ وہ اپنی اجتہاد کی بنیاد پر ان کی دلیل پر عمل کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہے۔ اور لیکن یہ جو غیر مقلدین عمل کر رہے ہیں وہ خود ساختہ اجتہاد پر عمل کر رہے ہیں، اور خود ساختہ اجتہاد پر عمل کرنا سارے ائمہ اور جمہور کے پاس بالکل باطل ہے، وہ باطل طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا فرمائیں۔